چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف، لیوپولڈ وائس کی غیر معمولی جستجو کی طرف۔ ایک بے چین روح جو سچائی کی تلاش میں نکل پڑی۔ وہ آسٹریا میں ایک جرمن یہودی علماء کے خاندان میں پیدا ہوا۔ گھر مذہب اور روایت سے بھرا ہوا تھا، مگر بچپن ہی سے اس کے دل میں ایک سوال چھپتا تھا، کیا واقعی یہودی خدا کے چنے ہوئے لوگ ہیں؟ کیا خدا اتنا ناانصاف ہو سکتا ہے کہ چند افراد کو پوری انسانیت پر فضیلت دے دے؟ وقت گزرتا گیا۔ یورپ دولت، جاہ و جلال اور فیشن کی دوڑ میں آگے بڑھ رہا تھا، لیکن جتنا زیادہ لیوپولڈ دیکھتا اتنا ہی اس کا دل خالی ہوتا گیا۔ وہ ایک باصلاحیت صحافی تھا، مگر اندر سے ٹوٹا ہوا۔ اس نے عیسائیت کو دیکھا، بدھ مت کو پڑھا، مگر دل کی پیاس نہ بجھی۔ ہر راستہ اسے ادھورا لگا، پھر گویا کوئی نادیدہ قوت اس کی رہنمائی کر رہی ہو۔ اس کے قدم اسلام کی طرف بڑھنے لگے۔ اسلام کی سادگی، اس کا پیغام، عدل اور انسانیت کی ہم آہنگی، یہ سب اس کے دل کو چھونے لگے۔ اسلام کی روشنی نے اس کے دل کو قرار بخشا، اور وہ سمجھنے لگا کہ شاید یہی دین انسان کی بے چینی اور دنیا کی ہوس کو ختم کر سکتا ہے۔ 1920 میں بطور صحافی وہ فلسطین، یروشلم اور جزیرہ عرب پہنچا۔ وہاں اس نے اسلام کو قریب سے دیکھا۔ صحرائی عربوں کی سادہ زندگی، ان کا اخلاص، ان کی مہمان نوازی اور نماز میں کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہونے کا نظم و ضبط، یہ سب کچھ اس کے دل کو حیران کر کے گیا۔ لیکن سوال اب بھی باقی تھا، کیا اسلام واقعی خدا کا پیغام ہے یا پھر کسی غیر معمولی انسان کی حکمت؟ پھر وہ 1926 میں برلن جا پہنچا۔ پھر ایک دن وہ اپنی بیوی ایلسا کے ساتھ سب وے کے اعلیٰ درجے کے کمپارٹمنٹ میں بیٹھا تھا۔ سامنے یورپ کی نئی تہذیب کا تماشا تھا۔ امیر تاجر قیمتی سوٹ پہنے ہوئے، انگلیوں میں ہیروں کی انگوٹھیاں سجائے، ہاتھوں میں چمڑے کے بریف کیس لیے ہوئے تھے۔ عورتیں ہیروں کے ہار اور انگوٹھیاں پہنے ہوئے شاندار لباس میں سجی ہوئی تھیں۔ سب کچھ شان و شوکت سے بھرا ہوا تھا، لیکن ان کے چہروں پر کچھ اور ہی لکھا تھا، خالی پن، بے چینی اور اذیت۔ ایلسا نے دھیرج سے کہا، یہ لوگ تو ایسے لگتے ہیں جیسے جہنم کی آگ میں جل رہے ہوں۔ لرزتے قدموں کے ساتھ وہ دونوں گھر لوٹے۔ میز پر قرآن مجید رکھا تھا۔ لیوپولڈ نے اسے بند کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو نظر سورہ تکاثر کے ان آیات پر ٹھہر گئی، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ تمہیں زیادہ سے زیادہ مال و دولت کی حرص نے غافل کر دیا ہے، یہاں تک کہ تم خبروں تک جا پہنچے۔ التکاثر آیہ نمبر 1 اور 2۔ یہ الفاظ اس کے دل میں بجلی کی طرح اتر گئے۔ قرآن اس کے ہاتھوں میں کانپنے لگا۔ اس نے ایلسا کی طرف دیکھا اور کہا، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ صرف خدا کا کلام ہے۔ وہ لمحہ فیصلہ کن تھا۔ شک و شبہ کا ہر پردہ ٹوٹ گیا، اور جلد ہی لیوپولڈ اور ایلسا نے اسلام قبول کر لیا۔ یوں لیوپولڈ وائس محمد اسد بن گیا، جدید دور کا ایک روشن چراغ، ایک مفکر، ایک مفسر قرآن اور ایک زندہ گواہی کہ اللہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے۔ لیوپولڈ وائس سے محمد اسد تک ایک شخص کا سفر یہ دکھاتا ہے کہ کس طرح ایک ہی صورت دلوں کو بیدار کر سکتی ہے، فریب دور کر سکتی ہے اور انسان کو دوبارہ سچائی کی طرف لوٹا سکتی ہے۔ سورۃ تکاثر میں اللہ تعالیٰ خبردار کرتے ہیں، تمہیں کثرت کی ہوس نے غافل کر رکھا ہے، یہاں تک کہ تم خبروں تک پہنچ گئے۔ ہرگز نہیں، تمہیں عنقریب جان لینا ہے، پھر اس دن تم سے ضرور ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ سورۃ تکاثر آیہ نمبر 1 سے 8۔ یہ سورت انسانیت کے سامنے ایک آئینہ رکھتی ہے، انسان کی زیادہ سے زیادہ کی ہوس کا آئینہ، زیادہ مال، زیادہ طاقت، زیادہ مقام، ایک دوڑ جو خبر پر ختم ہوتی ہے اور اس کے بعد اللہ کے حضور حساب شروع ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے چند صحابہ کے ساتھ ایک انصاری صحابی کے گھر تشریف لے گئے۔ انصاری نے سایہ، ٹھنڈا پانی اور سادہ کھجوریں پیش کی۔ جب سب نے تناول کر لیا تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے قسم ان نعمتوں کے بارے میں بھی قیامت کے دن تم سے سوال ہوگا۔ صحیح مسلم 2037۔ اگر پانی اور کھجور جیسے سادہ تحفے بھی سوال میں آئیں گے تو پھر ہمارے وہ محل نما گھر، قیمتی گاڑیاں اور عیش و عشرت کی چیزیں جو اکثر قسطوں اور سود کے جال میں پھنسی ہوئی ہیں، ان کا کیا جواب دیں گے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں خبردار کرتے ہیں، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور جو کچھ سود میں سے باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اللہ اور اس کی رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لو۔ سورہ بقرہ آیات 278 اور 279۔ رسول اللہ نے فرمایا،
اللہ نے سود کھانے والے پر، سود دینے والے پر، اسے لکھنے والے پر اور اس پر گواہی دینے والے دونوں پر لعنت کی ہے۔ یہ سب ایک جیسے ہیں۔ صحیح مسلم 1598۔ سود صرف ایک معاشی گناہ نہیں، یہ خاندانوں کو کھوکھلا کرتا ہے، دلوں میں بے چینی پھیلاتا ہے، معاشرے کو کمزور کرتا ہے اور امت کو زوال کی طرف لے جاتا ہے۔ سورہ تکاثر زیاد دلاتی ہے، زیادہ کی دوڑ خبر پر ختم ہو جاتی ہے، لیکن ہر نعمت حتیٰ کہ ایک گھونٹ پانی بھی اللہ کے سامنے گواہی دے گا۔ وہ آسائشیں جو سود سے حاصل کی گئیں یا اللہ کے قانون سے باہر نعمتیں لی، وہ سب ہمارے خلاف شہادت بنیں گی۔ اس صورت ہمیں بلاتی ہے لالچ سے دور، فریب سے دور اور سچائی، شکر اور اللہ کے حضور سر تسلیم خم کرنے کی طرف، کیونکہ آج کی ہر نعمت کل ہماری گواہ ہوگی۔ یہ خوبصورت صورت محمد اسد کی زندگی کو بدل گئی۔ اللہ کرے یہ ہماری زندگیوں کو بھی بدل دے، زیادہ کے پیچھے بھاگنے سے ایمان، شکر اور اللہ کے ابدی اجر کو اپنانے کی طرف۔